ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. یہ جو دن ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن، ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن جنہیں عشرہ ذی الحجہ یا ایام العشر کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دنیا کے سب سے بہترین 10 دن،
افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں سب سے زیادہ جن دنوں کو فضیلت حاصل ہے تو وہی ایام العشر ہے، ایام ذی الحج ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو بندہ کوئی عمل کرے، باقی دنوں کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کی برابری نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، عام دنوں میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ان دنوں کے میں کیے گئے عمل کی جو ہے وہ برابری نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جو عام دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ الا رجل خرج بمالہ ونفسہ، ہاں ایک مجاہد ایسا ہے جو ان دنوں کے عمل سے آگے بڑھ سکتا ہے، وہ جو اپنا مال بھی لے کے گیا اور خود بھی راہ اللہ میں گیا، نہ مال واپس آیا نہ خود واپس آیا، وہ تو ہے جو بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان دنوں میں کیے گئے عمل کی فضیلت سے بڑھ جائے یا ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ کر سکے یا ان دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر ہو سکے۔ دوسرے دنوں کا عمل ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایسے دن ہیں جن میں تقریباً ساری عبادتیں جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں، باقی سال میں کوئی ایسے دن نہیں ہے کہ جو عبادتیں ان ایام العشر میں جمع ہوتی ہیں وہ ان دنوں میں جمع ہوتی ہیں۔ ان میں بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک دن جو ہے وہ 10 ذی الحج کا ہے، 9 ذی الحج کا ہے، جس دن حاجی یوم عرفہ میں ہوتے ہیں، حج ہوتا ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، سارے کے سارے عمل امہات العبادات، بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں سب کی سب وہ ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی دنوں میں یہ سارے عمل جمع نہیں ہو سکتے، یہ ان کی فضیلت کی وجہ یہ۔ اور پھر رہی قربانی، آج کل ہم جس کی الحمدللہ تیاری میں بھی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا گو بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو، کاوشوں کو، اور جو ہم قربانیاں کرنے والے ہیں انہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قربانی کرنے سے پہلے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عمل ویسے بنائیں جیسے لوگوں کی قربانیوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا، لوگ آج کل بڑا سوال بھی کرتے ہیں، بار بار میسج بھیج رہے ہیں، جی قربانی کے بارے میں تو پتہ ہے کہ اس میں فلاں ایپ نہ ہو، فلاں ایپ نہ ہو، فلاں ایپ نہ ہو، فلاں ایپ نہ ہو، لیکن آپ بندوں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اصل میں اسلام پہ تان کرتے ہیں ایسے لوگ یہ سوال کر کے کہ بندہ جیسا مرضی ہو لیکن قربانی میں ایپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کل مجھے بڑی شد و مد کے ساتھ بار بار میسیجز آ رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس میں کوئی فلسفہ ہے یا ہماری کوئی سمجھ ہے۔ کوئی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں قربانی کے مسائل بیان ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عیوب سے پاک ہونی چاہیے، عیبوں سے پاک ہونی چاہیے۔ رہی بندے کے عیبوں والی بات وہ سارا سال بیان ہوتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتی ہے۔ اچھے بندے، برے بندے، اعمال کی قبولیت والے بندے، وہ جن کے اعمال ان کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، وہ بندے قرآن مجید میں، سنت میں، حدیث میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل میں، طریقہ میں، سیرت میں، یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ کوئی یہ بات پوچھنے والی نہیں۔ یہاں ان دنوں میں آ کے دین پر تان کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی جانور بیچارہ، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں، حدیث میں تنقید کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ جانور کے بارے میں تو بتا رہی ہے کہ بے عیب، یہ حدیث اس لیے بتا رہی ہے کہ وہ جانور آپ نے ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے اس جانور کی، اس میں یہ عیوب نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں حدیث کی طرف جب آپ جاؤ گے کہ بندے میں کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے وہ بھی آپ کو ملے گا۔ وہ پھر عیوب حدیث بتائے گی، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، الزام بازی، الزام تراشی، تہمت نہیں ہونی چاہیے، قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، بندہ چور نہیں ہونا چاہیے، ڈاکو نہیں ہونا چاہیے، سود خور نہیں ہونا چاہیے، حرام کھانے والا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، والدین کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، ہمسایوں سے برا سلوک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کی بھی ساری صفات حدیث ذکر کرتی ہے، قرآن ذکر کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دی۔ ہاں اگر آپ قربانی کے جانور والی حدیث میں ان چیزوں کو ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تو جانور کے بارے میں ہے۔ ہاں اگر آپ بندوں کے بارے میں تلاش کرنا شروع کرو گے تو بندوں کے بارے میں بھی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العزت بندے بھی وہ پسند کرتا ہے جو ان سارے عیوب سے پاک ہوں۔ اسی لیے تو
جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانی. اور ابراہیم علیہ السلام کی آپ شخصیت کو دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بار انہیں آزمایا ہے وہ آزمائش میں پورا اترے. اس بندے میں اللہ نے کوئی کمی نہیں پائی, کوئی نقص نہیں پایا, کوئی عیب نہیں پایا. اس سے جو قربانی مانگی, یہ تو ایک قربانی ہے نا جو ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر قربانی کیا ہے, کیا ہے قربانی, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ اللہ رب العزت کو ان کی ادا پسند آئی, ادائیں اللہ کو ان کی ساری پسند آئی. ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کرنے سے پہلے آپ ان کی زندگی پڑھیں گے, ان کی زندگی میں قربانیاں کتنی ہیں. ایک بندے کے لیے مشعل راہ ہے وہ زندگی مومن کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک یہ جانور قربان کرنا یہ تو آخری قربانی تھی. اور یہ قربانی بھی یہ نہیں تھی کہ اللہ نے جانور مانگا تھا, یہ تو آخری قربانی تھی. اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے, سب سے پہلے ایک معاشرے میں پورے معاشرے کی مخالفت کرنا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ مورتیاں, یہ بت یہ تم نے بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ان کے آگے کھانے رکھتے ہو اور ان کے سامنے آگے جھکتے ہو اور ان کی عبادتیں کرتے ہو, بتاؤ تو صحیح کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وجدنا آباءنا لها عابدين. کہا ہمیں نہیں پتا وجہ کیا ہے, بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا معاشرہ ایک روش پہ چلے جا رہا ہے, ہم اسی روش پہ چلے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. وجدنا آباءنا لها عابدین, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ایسے ہی ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی بات پتہ کیا کی؟ انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین. سنو, تم اور تمہارے آباء و اجداد, ایک جگہ فرمایا تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی میں ہیں کہ بتوں کی عبادت کرتے ہو, بتوں کو پوجتے ہو, بتوں کے آگے جھکتے ہو, اور ہے بھی کیسے جنہیں بنایا تم نے خود ہے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جس گھرانے میں بنا کرتے تھے بت, جس گھرانے میں بت بنتے تھے, بت تراشے جاتے تھے, بت بیچے جاتے تھے. اور یہ گھرانہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز تھا. اب ظاہر ہے جہاں پہ کسی کا خدا بن رہا ہو, تیار ہو رہا ہو, کسی کا معبود بن رہا ہو, وہ گھر کس قدر عقیدت لوگ رکھتے ہوں گے اس گھر کے ساتھ. عقیدت کا محور و مرکز گھر تھا. اس گھر میں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, گمراہ ہو گئی. گمراہ کیسے؟ کہاں بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, نہیں بات تو نہیں کرتے. تمہاری کسی بات کا جواب دیتے ہیں, نہیں جواب بھی نہیں دیتے. سنتے ہیں, نہیں سنتے بھی نہیں ہیں. ہل جل سکتے ہیں, آ جا سکتے ہیں, نہیں آ جا نہیں سکتے. ان میں زندگی کی کوئی رمق ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. نفع دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. نقصان دے سکتے ہیں؟ نہیں, نقصان بھی کوئی نہیں دے سکتے. کہا پھر اس سے بڑی گمراہی ہو کیا سکتی ہے؟ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ خود بنایا, خود گھڑا, خود کھڑا کیا. اگر یہ گر جائیں خود اٹھ نہیں سکتے, یہ بول نہیں سکتے, یہ دیکھ نہیں سکتے, تمہیں نفع نقصان کیا پہنچانا ہے؟ خود کو نقصان سے نہیں بچا سکتے, خود اپنے آپ کو نفع نہیں دے, جو خود کو جو ہے وہ نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ پہلی قربانی معاشرے کی روش کی تھی. عام طور پہ یوں ہی ہوتا ہے, ایک معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے, پیدا ہونے والے بچے جوان ہو جائے, سمجھدار بھی ہو جائے, کئی ایک جو ہے وہ مسلطوں کے تحت جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں کہ نہیں بات چل رہی ہے, بس بات چلتی رہے. درست بات کرنے سے باز رہتے ہیں, درست بات نہیں کرتے. سنت کی مخالفت ہو رہی ہے آج کل. آپ دیکھ لیں ہم سب کی شادیوں میں سنت کی, شریعت کی صریحتاً مخالفت ہے, بالکل کھلے عام نظر آتی ہے ہر ایک کو. موسیقی صریحاً مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ ان آلات کو توڑوں. یہ شیطان, یہ شیطانی ہیلے ہیں, یہ شیطانی چیزیں ہیں, یہ شیطان کی اذانیں ہیں,
یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شیطان کے جال ہے، ان کے ذریعے وہ جکڑتا ہے لوگوں کو وہاں. لیکن ہم میں سے کوئی بھی بندہ کسی شادی پہ جائے جرأت نہیں کرے گا کہ ان کے اس بات کی مخالفت کرے یا کوئی ایک بات کہہ دے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کی مخالفت کرنا بہت مشکل ہے. قربانی دینی پڑتی ہے، اس میں اپنا آپ سامنے آتا ہے، لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے. یہ صرف ایک مثال ہے شادی والی معاشرے کی، نہیں تو آپ ایسی بے شمار چیزیں معاشرے میں ڈھونڈ سکتے ہیں جو صریحاً قرآن و سنت کی خلاف ورزی پہ مبنی ہے. لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی بات نہیں کرتا. کہ ہمارے نوجوان آج کل چھوٹی سی 1-8 منٹ کی یا آدھے منٹ کی ویڈیو بنانی ہو بغیر موسیقی کے نہیں بنائیں گے. جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، لیکن اندر جو ہے نا، وہ معاف کرنا یہ لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، اندر ایک کیڑا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو لوگ دیکھیں گے نہیں، یہ نہیں ہوگا تو لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کی جا سکتی. کون دین دیکھتا ہے، کون شریعت دیکھتا ہے، کون جو ہے سوشل میڈیا پہ حدیثیں دیکھتا ہے، کون تقریریں سنتا ہے، کون نعتیں سنتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگ کیوں لگاتے ہیں موسیقی، کیونکہ لوگ سنتے ہیں. انہیں پتہ ہے لوگ سنتے ہیں. انہیں پتہ دیکھا تبھی جائے گا جب گانا لگے گا، دیکھا تبھی جائے گا جب کسی مغنیہ کنجری کی آواز شامل کروں گا، کسی کنجر کی آواز شامل کروں گا. دیکھا تبھی جائے گا جب طبلے اور سرنگی بجانے والے کنجروں کے بیچ میں ساز شامل کروں گا، تب دیکھا جائے گا. حدیثوں کو کون دیکھتا ہے؟ درود پاک سے پتہ ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ حقیقت ہے. بات کڑوی ہے، نگلنی مشکل ہے، اگلنی مشکل ہے، لیکن حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی میری اس بات کا انکار نہیں کرے گا. معاشرے کے خلاف کھڑا ہونا، معاشرے کی بے راہ روی کے خلاف کھڑا ہونا، معاشرہ جس سمت پورا معاشرہ لگا ہو، اکیلے اس سمت میں ایک اکیلا بندہ اگر دوسری مخالف سمت میں کھڑا ہو جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا آوازہ بلند کرے، یہ سیرت ابراہیم. پہلی قربانی یہاں سے ہم قربانی کرتے ہیں. ہم نے لے لی قربانی، فلاں نے لے لی قربانی، ہم قربانی لیں گے، ہم نے کی تھی قربانی، ہم اتنے سال سے قربانی کر رہے ہیں. کبھی ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی پہ توجہ دی؟ جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ چند پیسے لگیں گے. جن کو اللہ نے دیا ہے، جن کو نہیں دیا ان پہ تو ہے ہی نہیں، وہ نہ کرے. جن کو اللہ نے دے رکھا ہے ان کے چند پیسے لگنے ہیں، قربانی وہ جانور قربان ہو جانا ہے. لیکن سنت ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی اور سنتیں بھی ہیں. سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، خاتم اکیلے ہی. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. مالک اس لیے تو کہتا ہے کہ ابراہیم تھے اکیلے اور مقابلے میں پوری جماعت، پورا جتھا، پورا گروہ. گھر قربانیاں شمار کرتے جائیں، معاشرہ، اپنا گھر، وراثتی گھر، والد کا کاروبار، والد کا پیشے چھوڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. دوست احباب، آنے جانے والے، سمجھانے والے نجومی اور جادوگر، پھر بادشاہ کا مقابلہ اور ان کی مخالفت. یہ آپ اگر آپ 20 تک پہنچ جائیں گے، ایک ایک کر کے بھی شمار کریں. گھر سے نکل جانا، جلا وطن ہو جانا، باپ کی ڈانٹ سہنا، لیکن انکار پہ قائم رہنا، حق کے اقرار پہ قائم رہنا، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا. جان خطرے میں، جلا دو اسے، جلا دو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. جلا دو. ابراہیم جلا دیا جائے گا، کوئی پرواہ ہے نہیں. جلانے کے لیے ڈالا جانے لگا، فرشتہ آ گیا. بتائیں آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جس کے لیے کر رہا ہوں میرا وہ کچھ کرے گا. میں جس کے لیے کر رہا ہوں، نہ والد کے لیے ہے سارا کچھ یہ، نہ معاشرے کے لیے ہے سارا کچھ یہ، نہ حکمران کے لیے ہے سارا کچھ یہ، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے سارا کچھ یہ، نہ اپنے کسی مفاد کے لیے ہے سارا کچھ یہ. حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکوں کی ضرورت نہیں ہے. حسبی اللہ، مجھے میرا ایک اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل، اس سے بہتر کام بنانے والا ہے کون؟ جیسے وہ کام بناتا ہے
ہم نے تو بگڑی بنانے والے بھی اور بنا لیے کہ ہماری بگڑ گئی تو فلاں بنائے گا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا نعم الوکیل، بنانے والا ایک ہی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، ایک اکیلا مالک، ایک اکیلا مددگار. مدد کرے گا تو ایسی جس سے بہتر کوئی مدد نہیں کر سکتا، ساتھ دے گا تو ایسا جس جیسا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. سنت ابراہیم ہے. ڈال دو آگ میں، جان کا خطرہ نہیں ہے، کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے. بالآخر علاقہ چھوڑنا پڑا. جلا وطنی بھی بہت بڑی قربانی ہے. کسی کو نہیں پتا تو اپنے حکمرانوں سے پوچھ لینا کہ جلا وطنی کتنی مشکل ہے گزارنی. یہاں حکومت میں مزے لوٹتے ہیں، مشکل آتی ہے تو پھر ملک یاد نہیں رہتا. حکومت آتی ہے تو ملک یاد رہتا ہے. مشکل آتی ہے تو ملک، نہ ملک کے لوگ، نہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں بیچارے. جلا وطنی بھی بڑی قربانی ہے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے دی. بڑھاپے میں اللہ وحدہ لا شریک سے سہارا مانگا. پھر مالک جو اس قدر آزمائشوں میں گھرے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے آ رہے تھے کہ آزمائشیں پوری کر رہا ہے، حکم مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر دعا بھی قبول فرمائی. ربی حب لی من الصالحین، اولاد مانگی اللہ تعالیٰ سے، نیک اولاد مانگی اللہ تعالیٰ سے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابراہیم جاؤ، بیٹے کو، بیوی کو لو اور فلاں جگہ پہ مکہ میں چھوڑاؤ. بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک قربانی. اللہ کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ چھوڑ دینا یہ بھی قربانی ہے. اچھا، فلما بلغ معه السعی، جن کی اولاد ہوتی ہے نا، اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، مطیع و فرما بردار بنائے والدین کا. جب ہوتے ہیں نا کچھ کام کرنے والے، مارکیٹ سے سودا لے آئے گا، آٹا پسوا لائے گا، میرا فلاں کام کر دے گا، فلاں جگہ پہ چلا جائے گا، وہ بڑا سہارا ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک اسی عمر کا تذکرہ فرماتے ہیں. فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم کا وہ کئی سال سے مانگا ہوا بیٹا دوڑنے بھاگنے کے ساتھ کام کروانے کے قابل ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم یہ بیٹا آپ میرے راستے میں ذبح کر دیں. ساری زندگی آزمائشوں میں گزری. ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپا آ چکا، بیٹا وہ بھی اب جو ہے وہ ساتھ دینے کے قابل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بیٹے کو، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خود بھی دین سیکھو، اولادوں کو بھی دین سکھاؤ. یہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اولاد کو ذبح کر دو، تیار ہو گئے. ہمیں حکم ہے کہ اولاد کو دین سکھاؤ، تیار. پھر کہتے ہیں ہم قربانی کرتے ہیں. ہم نے قربانی لے لی ہے، ہم نے اتنے اچھی لی ہے، اتنی محنت سے لی ہے، ہم نے پالی ہے، ہم نے سارا سال خدمت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ساری یاد رکھو. یہ صرف مینڈے چھترے اور بچے والی قربانی صرف اس کو یاد نہ رکھو، ساری قربانیاں یاد کرو. سنت ابیکم ابراہیم، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ کے نام پہ تیار ہو گئے. پھر قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین. اس سے پہلے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے آگے بات کی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا مجھے تو خواب جو ہے نا وہ دکھایا گیا ہے، اور نبیوں کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہے، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. انبیاء اگر سو رہے ہو نا، کوئی رسول سو رہا ہو، اس کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل سوتا، دل نہیں سوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا. رسولوں کو جو خواب میں اللہ دکھائے وہ وہی ہوا کرتا ہے. ایک دوسری بات بھی ہے، رسول کے علاوہ کسی کو کچھ خواب میں نظر آ جائے وہ وہی ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے کہ مجھے خواب میں فلاں چیز نہ، نہیں، وہ اللہ کی طرف سے اچھا بھی ہو سکتا ہے، خواب برا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس کی تعبیر حقیقی وہی ہو سکتی ہے جو آپ سوچتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتی جو آپ سوچتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف نبیوں کا خواب ایسا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے. نبیوں کو جھوٹا خواب نہیں آتا. نبیوں کو آ کے خواب میں شیطان نہیں بہکاتا. نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی جب سوتے ہیں تو آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے.
خواب میں وہی ہوئی، مجھے تو خواب میں بتا دیا گیا انی اذبحک، کیا حکم کیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں گا۔ پھر فانظر ماذا تری، قرآن کہتا ہے، احادیث میں بڑی تفصیل ہے، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میرے بیٹے آپ دیکھ آپ کا خیال کیا ہے؟ مجھے تو حکم ہو، مجھے تو یہ نہیں کہا کہ میرا خیال یہ ہے یوں کر لے یا یوں نہیں، مجھے تو حکم ہو گیا میں نے تو کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو والدین اللہ کے فرما بردار ہوں انہیں اولاد بھی فرما بردار ملتی ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں مجال ہے ان کی اولاد ان کی نافرمانی کر جائے، ان کی بیویاں ان کی نافرمانی کر جائیں، انہیں جرأت نافرمانی کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خامد یا ہمارا باپ جب اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، جب اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، اس کی فرما برداری کرو، وہ تمہاری اولاد میں تمہارے ماتحتوں میں تمہاری فرما برداری ان کے دل میں ڈالے گا، مجبوری سے نہیں کریں گے، مجبوری سے نہیں کریں گے، فرما برداری دل سے کریں گے۔ اگر آپ اللہ کی فرما برداری دل سے کریں گے، یا ابت افعل ما تؤمر، والد محترم جو آپ کو حکم ہے آپ کیجئے، اگر آپ تیار ہیں تو یہ بھی تیار ہے، آپ خلیل اللہ ہیں تو یہ ذبیح اللہ بنے گا، آپ نے اپنے سارے اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے دکھا دیا تو یہ جو اللہ کا حکم میرے لیے آیا ہے میں بھی اس پہ عمل کر کے دکھاؤں۔ اور ساتھ میں اللہ وحدہ لا شریک میں توکل بھی ہے، توکل پہ تو یہ پورا گھر، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب ابراہیم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے جانے لگے، دیکھا آبادی تو ہے نہیں، پانی ہے نہ آبادی ہے نہ لوگ ہیں، آواز دی کدھر جا رہے ہو، جواب ہی نہیں دیا، پھر آواز دی، پھر آواز دی، آخری بار آواز دی اچھا یہ بتا دو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے؟ پیچھے مڑے اور کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو انہوں نے پھر جواب دیا اچھا اگر اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع کرے گا؟ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے حکم ماننے سے نقصان نہیں ہوا کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کاروبار سنت کے مطابق کروں گا، اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھوں گا، صاف شفاف کروں گا تو منافع ہی نہیں کماؤں گا، نقصان ہوگا، نہیں، آپ کے کاروبار کو اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اللہ ضائع کرے گا؟ اللہ نہیں ضائع کرتا۔ اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر ہمارا اللہ وارث ہے، پھر اللہ والی ہے، پھر اللہ حامی ہے، پھر اللہ ناصر ہے، پھر اللہ وکیل ہے، پھر اللہ مددگار ہے، پھر وہی سہارا ہے۔ بس آخری سوال یہ تھا توکل پہ، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرے والد آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں گے تو بے صبری نہیں پائے، بے صبری نہیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلم، اب یہ خواب آنے سے لے کر خواب سنانے تک، پھر جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ لے جانے تک اللہ جانے کتنی قربانیاں ہیں، کتنی سوچیں ہیں، کتنے خیالات ہیں، کتنی دل میں باتیں آئی ہوں گی، یہ کتنے جذبات ہوں گے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں، کسی چیز کا نہیں پتہ، صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، تصور بھی دور کا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اب اس دوران کتنی قربانیاں ہوں گی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں دونوں نے بات مان لی، اس نے بھی اور لٹا دیا پیشانی کے بل۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، خواب تو نے سچا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے پھر انہیں جو ہے نا وہ بڑا عظیم ذبیحہ جو ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس بدلے میں ہم نے، حکم کیا تھا؟ بیٹا ذبح کرنا ہے، یہ قربانی ہے، ہم نے بدلے میں دے دیا، اور وہ بدلہ جو ہے وہ تمہارے لیے سنت بنا دیا۔ خریدو، تھوڑے پیسے لگا سکتے ہو، تھوڑے لگا لو، زیادہ لگا سکتے ہو، زیادہ لگا لو، ایک کر سکتے ہو، ایک کر دو، دو کر دو، یہ آپ کی مرضیوں پہ چھوڑ دیا، آپ کو تو آسانیوں میں لا کے ڈال دیا۔ وہ وقت جب بیٹا چھری کے نیچے تھا وہ وقت صحیح قربانی کا وقت تھا، یہ
یہ سوچ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں والی یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ سینکڑوں قربانیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی بچپن سے لے کر اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت مینڈا آنے تک، قربان ہونے تک جو ہے یہ سارے وقت گزرے ہیں۔ یہ سینکڑوں قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہر ایک قربانی میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے۔ ہم صرف ایک سنت جانور قربان کرنے والے اس کے عامل نہ بنے، بلکہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، جیسے قرآن کا حکم ہے کہ پورا دین ابراہیم ہے، پوری ملت ابراہیم ہے جو یکسو ہے، جو اللہ کی وفادار ہے ملت، جو دین اللہ کا وفادار ہے، اس دین کے پیچھے چلو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سے سمجھ کر ہمیں نصیب فرمائے۔